احمد رضا ہیں، ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے سنی حنفی بریلوی جنتی مسلمان بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش رکھے۔ یہ مفتی ہے دیوبند کا، جس کا نام ہے عبد الوحید، جو کشمیر کا رہنے والا ہے۔ دیکھیے کیسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ دیوبندی لوگ۔ میں نے اسے فون لگایا تو اس نے شروع میں مجھ سے گفتگو بہت سنجیدگی سے کے ساتھ میں کی، لیکن نبی سے کتنا بڑا بغض رکھتے ہیں یہ دیکھیے۔ آپ اس ریکارڈنگ میں سماعت فرمائیں گے کہ ہمارا جو ان سے جھگڑا ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے والے ہیں۔ اسی بات کا ان کا ہمارا جھگڑا ہے، اور یہی عقائد کی بنیاد پر ہی دیوبند کے 4 اکابروں پر جو ہے کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے۔ وہی جھگڑا آج تک چلا آ رہا ہے، اور یہ کتنا بڑا جھوٹ بول کے اور یہ بھاگ گیا۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ فون مت کاٹنا، مگر یہ فون کاٹ کر بھاگ گیا۔ لہذا آپ اس ریکارڈنگ کو پوری سماعت فرمائیں، اور اس آڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہمارے جو بھولے بھالے مسلمان بھائی ہیں جو ان کے فریب میں آ جاتے ہیں ان تک یہ بات پہنچے، اور وہ اپنے ایمان و عقیدے کی ان مردودوں سے حفاظت فرما سکیں۔ اور اگر نئے مہمان ہیں تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم جی، مفتی صاحب، مفتی عبد الحمید صاحب بول رہے ہیں؟ عبد الوحید صاحب؟ جی مفتی عبد الوحید صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی جی، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ کہاں سے ہیں حضرت آپ؟ کشمیر سے۔ جی، میں حضرت یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں بریلوی ہوں، تو بریلوی لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو علم غیب عطا کیا، تو آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ علم غیب کی 2 قسمیں ہیں نا۔ جی ایک علم غیب ذاتی جی اور ایک علم غیب عطائی۔ جی 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 تو علم غیب ذاتی تو نہیں تھا، علم غیب جی، عطائی۔ ہاں وہی تاتا ہی کہتے ہیں نا، یہ بھی بریلوی بتائی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، وہ والا تو تھا۔ جی جی، اچھا، یہ لوگ انکار کرتے ہیں کہ علم غیب نبی کو عطا ہی نہیں کیا، علم غیب تھا ہی نہیں۔ وہ تو ذاتی کا انکار کرتے ہیں۔ نہیں، وہ کتابوں کے اندر تو ذاتی کا انکار ہے، لیکن زبانی جو ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ بالکل انکار کرتے ہیں۔ جیسے آپ کی دیوبندی جماعت کے کچھ لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہی نہیں تھا۔ دیوبند سے فارغ ہوں، جی جی جی، تو کہاں میں انکار کروں؟ نہیں، آپ نے تو انکار نہیں کیا، آپ نے تو ماشاءاللہ کہا کہ ہاں علم غیب اللہ نے عطا کیا تھا۔ اچھا، جیسے سورہ لقمان کی، ذاتی کا تو انکار ہے ہی، کیونکہ قرآن جی 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 عطائی کا تو جی جو جی ذاتی ہے نا اس کا تو انکار ہے، وہ تو اس کا جی تو جی میں بھی کر رہا ہوں، لیکن جی یہ جی جی، عطائی صحیح ہے، کی بات ہے۔ درست ہے آپ کی بات بالکل، لیکن حضرت میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ جب وحی کے جی ذریعے سے آپ کو بتایا گیا تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ تو تھا۔ اور علم غیب کی جو اصل تعریف ہے نا وہ ذاتی کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو وہ اس اعتبار سے انکار کرتے ہیں۔ جی، اچھا حضرت، جیسے کہ سورہ لقمان کی 5 آیتیں آخری جس میں علوم خمسہ کے بارے میں ذکر ہے، جی جی جی، تو کیا اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علم دیا گیا؟ جانتے ہیں آپ؟ وہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ تو منع کرتا ہے قرآن کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، تو جن چیزوں کا نہیں دیا ہے، جن کا قرآن نے کہا ہے نہیں، ان کا تو نہیں مان۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اس جگہ مانیں گے ہم تو یہ تو قرآن کی آیات کا انکار ہو جائے گا۔ جی جی جی، تو قرآن کا انکار کرنے والا کون ہوگا؟ وہ تو اس میں کوئی شک تھوڑی ہے، تو کافر ہی ہوگا۔ جی جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ علم غیب ہے نہیں، اور قرآن کا بھی یہ فیصلہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ ان 5 چیزوں کا غیب اللہ ہی جانتا ہے، اس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب جو اس غیب کو جاننے کا دعویٰ کرے تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے، اور آپ نے ابھی بقول آپ کے نہیں بلکہ تمام علماء کے بقول یہ متفقہ فیصلہ ہے، جو قرآن کا ایک لفظ کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک۔ تو جو آدمی ان غیبوں کو جاننے کا دعویٰ کرے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟
مطلب کیا جو دعویٰ کرے کہ علم غیب مجھے ہے کہ اللہ کے حبیب؟ جی 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 جی، جیسے کہ اس میں اس کی تعریف ہے کہ غیب یہ بھی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، ایک یہ کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کوئی نہیں جانتا. جی عورت کے پیٹ میں نر ہے مادہ ہے کیا ہے کوئی نہیں جانتا. جی جی. اب اگر ان باتوں کو کوئی جانتا ہو نبی کے علاوہ تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے تو جانتا کہاں سے ہوگا؟ نہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں حضرت، ان کو کوئی نہیں جانتا ہے اللہ کے سوا، ان کو کوئی نہیں. ہمیں قرآن پر ایمان ہے نا، تو اگر ہم جس نے یہ سوچ بھی لیا کہ ان 5 کو اس کے علاوہ کوئی اور جانتا ہے، وہ خود اس کو خطرہ ہے ایمان کا. جی جی جی، بلکہ سیم اس کا حکم ایک جیسا یہی حکم ہے جو میں نے پہلے والے کا حکم بتایا، وہی اس کا حکم ہے. جس کو شک ہو جائے اور وہ کہے کہ کوئی اور بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا کہ یہ کہنے والا بھی اس کے ایمان پر خطرہ ہے. جی جی، آپ سے بات کر کے بڑا لطف آ رہا ہے مجھے. ایمان تو قرآن پر ہے، ہمیں کسی بے شک بے شک بے شک. ہم صاف اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان 5 چیزوں کو، جبکہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. تو کوئی اگر دعویٰ کرے یا کہے، یہاں تک لکھا ہے محدثین نے کہ اگر کسی کو شک ہو جائے اس چیز میں، اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے. جی جی، وہ بھی گیا ایمان سے نکل، اس کو بھی تجدید ایمان کرنا ہے. جی جی جی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو صاف صاف مسئلے ہیں. ان کو اعتراض ہو گئے ہیں، کون کیا کرے. جی جی جی. اب میں یہ عرض کر رہا تھا، تھوڑی سی تلخ زبان استعمال کروں گا حضرت، تھوڑا برداشت کرنا ہے آپ میری. یہ میرے ہاتھ میں تذکرۃ الرشید کتاب ہے، اس کی جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 209 ہے. جی. اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا صادق الیقین صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بار سخت ذلیل ہوئے. واقفین احباب بھی یہ خبر سن کر پریشان ہو گئے اور حضرت سے عرض کیا دعا فرما دیں. یعنی مولانا گنگوئی صاحب سے، جو مولانا گنگوئی صاحب ہیں، ان سے عرض کی کہ آپ دعا فرما دیں. حضرت خاموش رہے اور بات کو ٹال دیا. جب دوبارہ عرض کیا گیا تو آپ نے تسلی دی اور یوں فرمایا، میاں وہ ابھی نہیں مریں گے، اور مریں گے تو میرے بعد. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب. انہیں کیسے معلوم تھا کہ یہ ابھی نہیں مریں گے، میرے بعد مریں گے یہ؟ تو اس کے بعد میں کیا ہوا؟ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس مرض سے صحت حاصل ہو گئی اور حضرت کے وصال کے بعد اسی سال ماہ شوال حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے. مکہ معظمہ میں بیمار ہوئے، مرض رہی میں عرفات کا سفر کیا، یہاں تک کہ شروع محرم میں واصل بحق ہو کر جنت المعلا میں مدفون ہوئے. تو میں حضرت یہ جاننا چاہتا ہوں، ان باتوں میں تفصیل ہو جاتی ہے ہمیں کہ انہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ابھی نہیں مریں گے؟ مطلب ابھی آپ نے یہ حکم لگایا کہ جو یہ جانتا ہو اور جو یہ کہے کہ میں یہ جانتا ہوں تو وہ کافر ہے. پہلے دیکھو، جو لکھنے والا ہے وہ اس بات کو جانے گا کہ ہم اس کا جواب دیں گے. حضرت ایک بات سنیے، آپ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں اور ہاں میں بتاؤں گا نا اس کا مطلب. آپ مطلب اس کو مطلب اس کا کیوں بگاڑ رہے ہیں؟ چلو میں بگاڑ رہا ہوں تو آپ بتا دیں. خواب کے ذریعے سے امت کو کچھ نہ کچھ پیغامات ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں؟ جی، اب مجھے اس کی وضاحت کر دیجیے، مجھے یہ سمجھا دیجیے. القا کس سے کہتے ہیں؟ القا کس سے کہتے ہیں؟ خواب کس سے کہتے ہیں؟ خواب کی حقیقت اسلام میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے خواب کی حقیقت بیان کی ہے. القا جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کسی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، اس کی حقیقت سے آپ واقفیت رکھتے ہیں؟ جی ہاں، نہیں. کیا مطلب ہے القا کا؟ کیا مطلب؟ تو سنیے میری بات تو سنیے حضرت، یہاں نہ تو خواب کی بات ہے نہ انہوں نے القا کا ذکر کیا، یہاں یہ جاننے کی بات ہے کہ یہ ابھی نہیں مریں گے. جی جی فرمائیے. سنیے یہ سنیے نا جی. تو جو لکھنے والا متکلم ہوتا ہے یا کتابت کرنے والا محرر ہوتا ہے، تو یہ لکھنے والا یہ ساری چیزیں جانے گا کہ مطلب اس کا جواب کوئی اور دے گا؟ آپ جو ہیں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں. آپ بالکل دارالعلوم دیوبند سے جو بھی فارغ ہوں گے نا، اس نے دنیا میں کام کیا ہے، تمہاری طرح نہیں صرف قبروں کو. حضرت اب آپ جو ہے بھاگنے کی کوشش کرو گے، اب آپ راہ فرار اختیار کرو گے. نہیں بھاگنے کی نہیں، بھاگنے آپ ادھر مت جائیے. آپ مجھے اس کا جواب دیجیے کہ انہیں مولانا گنگوئی صاحب کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ابھی نہیں مریں گے، مریں گے تو میرے بعد مریں گے. گنگوئی صاحب کو جب علوم خمسہ کا کسی کو معلوم نہیں ہے تو انہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیسے القا ہوا؟ اس میں القا کی کوئی بات نہیں. تو کیا اس علوم خمسہ کا القا ہو جاتا ہے؟ علوم خمسہ کا القا ہو جاتا ہے؟ یعنی نبی کو تو کچھ نہیں معلوم، یہ 5 علوم خمسہ کچھ معلوم نہیں، لیکن تمہارے مولوی کو جو ہے اس کا القا ہو گیا ہے. نہیں کیوں اتنا غلو کرتے ہو اپنے عالموں کے بارے میں؟ کیوں قوم کو گمراہ کرتے ہو یار؟ کیوں قوم کو گمراہ کر رہے ہو؟ اب سنیے، اگر نہیں لکھا ہوگا، سنیے، اگر نہیں لکھا ہوگا حضرت
تو ایسا ہے میں پھر بتاؤں گا اگر لکھا ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ میں آپ کے پاس حوالہ بھیجوں؟ گنگوئی کی کیا عبارت آپ کو سمجھ میں آئے گی؟ آپ کو جب قرآن کی آپ سمجھا دیں نا، آپ سمجھا دیں، میں سمجھا رہا ہوں نا آپ کو. ہاں سمجھاؤ. دنیا کے اندر اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے رضا خانی ہے یہودیت اور نصرانیت سے زیادہ. یہ اچھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا مانا، اسی طرح تم میری امت میں سے کچھ غدار ہوں گے جو اللہ کے حبیب کے ساتھ گستاخیاں کریں گے اور وہ اپنے مرتبے سے اونچا لے جائیں گے. تو پھر جب کلمے کی جو ترتیب ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لا الہ الا اللہ محمد بھاگنا مت، فون کاٹ کے بھاگنا مت مفتی صاحب، اور محمد مفتی صاحب بھاگنا مت، تو تم بھاگنا مت، محمد کا نام پہلے فون کاٹ کے بھاگنا مت، کافر ہو. بھاگنا مت. اب میری سن لیجیے، اب میری سن لیجیے، بھاگنا مت فون کاٹ کے. اگر بھاگو گے تو آج دیوبندی کی ناک کٹوا جاؤ گے تم. آپ نے ابھی یہ کہا کہ علوم خمسہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اب آپ ادھر ادھر بھاگنے لگے. اب آپ کو یہ دکھانا پڑے گا، میں آپ کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ نبی سے کون بڑھاتا ہے، میں دکھاؤں گا کہ نبی کون بڑھاتا ہے یا نبی کا درجہ کون گھٹاتا ہے، میں دکھاؤں گا کہ کون توہین کرتا ہے کون بڑھاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب علوم خمسہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، تمہارے مولوی نے کیسے جان لیا؟ آپ دوسری بات سنیے، اسی تذکرۃ الرشید میں صفحہ نمبر 331 پر یہ لکھ رہے ہیں، جلد نمبر 2 پہ، کہ حضرت امام ربانی قدس سرہ کو 6 روز پہلے سے جمعے کا انتظار تھا. بیوم شنبہ کو دریافت فرمایا کہ آج کیا جمعے کا دن ہے؟ خدام نے عرض کیا کہ حضرت آج تو شنبہ ہے. اس کے بعد درمیان میں بھی کئی بار جمعے کو دریافت کیا، حتیٰ کہ جمعے کے دن جس روز وصال ہوا صبح کے وقت دریافت کیا کہ کیا دن ہے، اور جب معلوم ہوا کہ جمعے کا دن ہے تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ارے تم سے زیادہ بڑا نقصان کس نے پہنچایا امت کو؟ سب سے بڑا نقصان تو تم پہنچا رہے ہو جو دیوبندی صاحب. سب سے بڑے اگر قوم کے غدار ہو اور قوم کو نقصان پہنچانے والے ہو، اسلام کو نقصان پہنچانے والے، تو تم دیوبندی اور وہابی ہو. یعنی نبی کو لگاؤ، پھر لگاؤ اسے دوبارہ. بھاگ گیا، دوبارہ لگاؤ. لگاؤ دوبارہ. ہلو ہلو حضرت کال نہیں اٹھا رہا ہو. مجھے بتاؤ اس کا نمبر، مجھے بتاؤ.